ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب کہ ایک صحابی نے یہ بتایا آپ کو، اور یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ جب ایک صحابی نے یہ بتایا کہ دو لوگوں کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے ان دو لوگوں کی، لیکن جب ایک بار ایک جگہ قافلہ کہیں پر آگے بڑھا تو جب وہاں پہ رکا گیا اور پڑاؤ ڈالا گیا تو ان دونوں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان تو ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ کھڑا کیا اور ناراض ہوئے۔ ظاہر ہے کوئی خادم ہوتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو ناراضگی تو ہوتی ہے نا کہ کام کے وقت کہاں چلا گیا کوئی۔ جب خیمہ کھڑا کرنا پڑا تو غصے سے کہا کہ سلمان تو بس اتنا ہی کام کا ہے کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آ کر آرام کر لے۔ تھوڑی دیر میں سلمان رضی اللہ عنہ پہنچے، ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا، تو کہا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سالن لے آؤ۔ یہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کے پاس سالن ہو تو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سالن کیا کریں گے؟ انہوں نے تو سالن پا لیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ واپس گئے اور جا کر ان سے بات کہی تو وہ اٹھے اور خود حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضور ہمارے پاس تو سالن نہیں ہے، نہ آپ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کے گوشت کا سالن کھا لیا جبکہ تم نے انہیں یوں کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور یہ لوگ ان کی غیبت کر رہے تھے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے، اور مختار ابو ضیاء میں ہے کہ تقریباً ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا ہے۔ اس میں بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس خادم کا گوشت تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کا اپنے غلام سے جب کہ وہ سویا ہوا تھا اور ان کا کھانا تیار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہنا ہے، مروی ہے یعنی اتنا ہی کہنا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا ہی سونے والا ہے، اور ان دونوں بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو اب آپ بتائیں کہ پھر استغفار کے لیے اور غیبت کے لیے ہمیں کون سے جو ہے نا ریزننگ کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ میں نے تو بس اتنی ہی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آگے ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ غیبت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذات میں انسان کوشش کرے کہ اس سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے زبان کی خرابیوں سے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتا دی آیت نمبر 13 میں کہ قبیلے اور جماعتیں بڑی اور معزز اور جو ہے وہ نہیں ہوتی نام والی اور بلند اور بالا۔ اصل کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نام پیدا کرتا ہے اور عزت ملتی ہے جس سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی جو ہے نا فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ سے کا تقوی رکھنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا بات فرمائی تھی؟ اسلام کا تو پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا اللہ ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ بتاؤ میں نے تمہیں وہ بات پہنچا دی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی۔ تو یہ ہے وہ ہمارا دین، خوبصورت دین جو کہ ہمیں ملا ہے، جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج دنیا اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے پریشان ہے، اچھی اچھی قومیں اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مسلمان قوم کو ایسا بنایا ہے جو ہمگیر ہے، جس کے درمیان محبت کے درمیان نہ زبان آتی ہے، نہ باؤنڈری آتی ہے، نہ جو ہے نا رنگ آتا ہے، نہ عرب اور عجم آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا اور پوری کائنات جو ہے نا اتنا بڑا دل ہے ایمان والے کا کہ جس کے اندر پوری کائنات سماتی ہے۔ تو ہمارے لیے رنگوں کا مسئلہ نہیں ہے، زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے، جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہمارا پیغام ہے محبت
جہاں تک پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہم لوگ سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر اس وقت 14 کے اوپر ہے، پارہ نمبر 26۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے ہیں، یعنی اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دین کے ایمان کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک ہی رویہ ہوتا ہے، اس کو چینج کر لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سائڈ سے دیکھنے کے بجائے اس طرف سے دیکھنا شروع کر دیں، دل جھک جاتے ہیں انسان کے۔ تو اسلام لے آنا ایک الگ بات ہے اور ایمان لے آنا ایک الگ بات ہے، اور دونوں کی یہاں پر تشریح اللہ رب العالمین نے کر دی کہ ایمان لانا کیا ہے۔ اسلام لانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن کب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے آگے اپنا سر جھکا دے، تب مومن بنتا ہے۔ جب جو ہے نا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرے، تب مومن بنتا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے، مشکل کام ہے لیکن آسان ہو جاتا ہے کب؟ جب کہ اللہ کے احسانوں کے اوپر انسان کی نظر پڑتی ہے۔ ہم یہ بات آپ کو پچھلی بار بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہماری زندگی کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے نا، وہ ہے ہوا کا آکسیجن۔ آکسیجن کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ جو چیز اتنی ضروری ہے، جس کو ہم کتنا انہیل کر رہے ہیں، ایٹماسفیئر سے ہم کتنا آکسیجن لے رہے ہیں، مفت، فری، چارجز ہیں کیا اس آکسیجن کے؟ جو چیز میری زندگی کے ہر لمحے کے لیے ضروری ہے، اللہ نے میرے لیے فری دے رکھی ہے۔ جب یہی چیز جا کے ہاسپٹلس میں بائی کرنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، تو پھر اس کی قیمت آپ دیکھیں۔ انڈیا میں کسی نے بتایا کہ آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کہ بلیک مارکیٹنگ میں بک رہا ہے، کہیں پر 25,000 اور کہیں پر 50,000 ایک سلنڈر۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی دیر چلے گا، کتنی دیر چلے گا؟ لیکن جان بچانے کے لیے لوگ اس کے اوپر خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ وہی آکسیجن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے فری کر رکھا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اگر دھیان کر لیں اس وقت جس میں دنیا مبتلا ہے، کہ انسان کو آکسیجن چاہیے اور ان کو آکسیجن نہیں مل رہا، اس لیے کہ ان کے پھیپھڑے ایٹماسفیئر سے آکسیجن سک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا لنگس دے رکھا ہے ابھی بھی، جہاں پر دنیا اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، وہاں پر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماحول سے سانس لے رہے ہیں اور زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور نہ لے جائیں، یہ فراوانیاں، یہ نعمتیں ہمیں اللہ سے دور نہ لے جائیں بلکہ اللہ سے قریب کریں۔ ہم جب دوسروں کو سنتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو رکھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ احسان انسان کو جو ہے نا محسن کے آگے جھکا دیتا ہے، تو احسان یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی محسن کے آگے جھکے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کا احسان سمجھنے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ کس کس چیز کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آتے ہیں سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف کی طرف۔ اور سورہ حجرات میرے اور آپ کے لیے جو آئینہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سورہ قاف ہے، اور سورہ قاف مکی سورہ ہے، اور اس کے بارے میں زمانہ نزول کے بارے میں ہے کہ مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے، قریب قریب یہ 5ویں یا 6ٹھی نبوی میں نازل ہوئی یہ سورہ۔ اس میں دیکھیں، اس میں بھی وہی ہے، ڈراوا دیا گیا اور نشانیاں بتائی گئیں۔ مکی سورہ ہے، رکو اس میں 3 ہیں، آیات اس میں 45 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، انکار کرنے والے کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ میری طرف سے بھی غور سے بات کر لیجیے گا۔ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور کی بات ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والے اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس میں سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند اور بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ برتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، اور مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخرکار میری وعید ان پر آ کر رہی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین نے پہلی بار پیدا کیا ہے تو پھر دوسری بار کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ دوسرے بار کسی کام کو کرنا تو اور آسان ہوتا ہے، پہلی بار کرنا مشکل ہے، دوسری بار کرنا اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں سورہ قاف پارہ نمبر 26، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے قریب ہیں اپنے علم کی وجہ سے۔ حبل الورید، یہ جو شہ رگ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی لفظ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یعنی یہ جو میرے حوالے کیا گیا تھا وہ حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے دشمنی رکھتا تھا اور خیر کو روکنے والا اور حد سے گزر جانے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا۔ دل اور ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ کیا باتیں ہیں یہاں پر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی جو قربت ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ قاف کے بارے میں سورہ قاف جو ہے نا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ انسان اگر اس کو لے اس اعتبار سے جس سختی سے وہ بیان کی گئی ہے تو انسان کی حالت جو ہے نا وہ درست ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کوئی دو لوگ جو میرے کندھے کے اوپر موجود ہیں، اور کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جو کہ لکھ نہیں لیا جاتا۔
مسند احمد میں ہے، انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک کی لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی برائی کا کلمہ ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا اس طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتا ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں، اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا۔ بعض جو ہے نا لوگ ایک ہی حدیث سے اپنی زندگی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا۔ اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والے پر امین ہے۔ جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جا، اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے، اے ابن آدم، تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور 2 بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے داہنے اور دوسرا بائیں۔ دائیں جانب والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب تو جو چاہ عمل کر، کمی کر یا زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیری ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور بعض سلف اس کی وجہ سے، بعض لوگ اس کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں مروی ہے کہ اپنے مرض الموت میں کرا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، تو آپ نے کراہنا بھی چھوڑ دیا، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اپنی موت کے وقت تک اف بھی نہ کی۔ مریض کو کراہنے سے آرام معلوم ہوتا ہے نا۔ ہم بھی ابھی پچھلے دنوں میری طبیعت خراب تھی نا، تو بخار تھا، جب ویکسین کی وجہ سے آ گیا تھا تو آواز نکالو تو بڑا مزہ آتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے، آہ اوہ ای کرو تو انسان کو لگتا ہے۔ تو ہم کو یہی بات یاد آئی، ہم کو یہ یاد آیا کہ اللہ اکبر، اس وقت تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کیا جائے، لیکن سلام ہے ان پر کہ جن لوگوں کو یہ بھی بے معنی اور بیکار لگا، اور ان کو لگا کہ میں بیکار چیز اپنے اعمال نامے کے اندر کیوں ڈالوں، کہ یہ بھی لکھ لیا جائے، یہ بھی لکھا جائے۔ تو آپ کا علم آپ کو کتنی ساری جگہوں پر تھامتا ہے۔ رات میں ہم کو بخار تھا اور اتنی طبیعت ہو رہی تھی خراب کہ بے-چینی کی وجہ سے ہاتھ اور پیر میں، حالانکہ بخار زیادہ نہیں تھا لیکن بے-چینی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور تلوا اور پیر کے تلوے اور ہاتھ کی ہتھیلی ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ لگی ہوئی ہے دونوں میں نا، خواہ حالانکہ بخار تو 101 مشکل سے رہا ہوگا یا 100 سے کچھ اوپر تھا، ٹیمپریچر اتنا نہیں تھا دیکھنے میں، لیکن خواہ دونوں ہتھیلی ایسے جل رہی تھی اور پیر کے تلوے میں ایسی لہر تھی، تو ہم ایک دم اس کو دل چاہ رہا تھا کوئی ٹھنڈا کوئی تولیہ یا دوپٹہ ہلکا سا نرم کپڑا لے کے کوئی ایسے کوئی کر دے، ذرا سا اس کو ذرا سا ہلکا سہلا دے۔ تو اس بے چینی میں جو ہم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور یہ بے چینی تھی، اور یہاں پر تو کوئی ہے نہیں جو آپ کو یہ سب کچھ خدمت کر کے دے گا، تو ہم کو یہ یاد آ گئی حدیث کہ رات بھر کا بخار تم کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے سوکھے پتے پیڑ سے جھڑتے ہیں۔ بس یہ یاد آنا تھا، سکون ہو گیا کہ اگر اس بے چینی میں یہ اجر مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے نا، مشقت زیادہ نہیں ہے، رات تو گزر ہی جائے گی اور بخار اتر ہی جائے گا، لیکن اس وقت سکون پکڑنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا اجر لکھا ہے۔ اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح راحت اور آرام حاصل کر سکتا ہوں، یعنی انسان اپنا نہ صرف یہ کہ بولنے پر توجہ رکھے بلکہ اچھا بولے اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے، جو کہ بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں ابھی جو سورہ حجرات ہم پڑھ کے نکلے ہیں نا، دو چیزیں ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں، اور یہ بات ابھی بھی دوبارہ آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ 2 کام پکڑ لیں، جو کہ اتنی سارا پڑھتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، پھر یاد نہیں رہتا ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو 2 کام پکڑ لیں، ایک تو اپنی زبان کے اوپر گرفت ہے نا، اور اس میں اچھا بولنا۔ اچھا بولنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگانا، اور دوسری چیز اسی جنتی صحابی کی طرح کہ رات میں سوتے وقت اپنے دل کو ہر ایک سے صاف کر لیں۔ ایک بار اپنے دل کی طرف توجہ کریں
اور کہیں سب کو میں نے معاف کر دیا، جو دن بھر گزرا وہ سب کچھ میں نے معاف کر دیا۔ اور اپنے لیے تو توبہ اور معافی عشاء کی نماز میں مانگے ہی مانگے، سید الاستغفار تو پڑھے ہی پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن ہم بھی لوگوں کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں۔ یہ دو عمل بڑے آسان ہیں لیکن بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی۔ جنت ملتی ہے ان اجر کے اوپر جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور دل کسی بھی برے خیال سے اور لوگوں کی برائی سے صاف ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ صحابی جنہوں نے کہا میں یہی عمل کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو دیکھ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ تو کرتے ہیں یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے دل کو صاف کر لیجئے جس کسی نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل جا کے اس کے پیروں میں پڑ جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اس کی طرف سے کوئی غرض موجود نہیں ہے اور میرا دل اس کی طرف سے صاف ہے اور میں اس کی برائی کا خواہش مند نہیں ہوں۔ دل کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ کسی نے تکلیف دیا ایک ڈسٹنس رکھا جائے گا، لیکن اس کی بھلائی مطلوب ہو، اس کی برائی مطلوب نہ ہو، اس سے حسد اور بغض نہ ہو جائے کہ اللہ کرے کہ کسی تکلیف میں گرفتار ہو جائے تبھی ہم کو دل کو ٹھنڈک پڑے گی اور میرے دل کو سکون ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر کے ساتھ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کس طرح راحت اور آرام حاصل کر سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے اور گردن جھکائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہ نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ رب العالمین، یہ قیامت کی جو جن لوگوں کو پتہ ہے علم ہے نا ان کے پاس اس کا خوف ہوتا ہے، ورنہ تو دنیا مست ہوتی کہ ابھی تو جینے کو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی جینے کو تو بہت کچھ پڑا ہے اور وقت پڑا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دی یہ بات کہ کس طرح جو ہے نا مہلت کتنی کم ہے ہمارے پاس اور آپ کے پاس۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آگے جہنم کی بات، آیت نمبر 30 سے 30، پارہ نمبر 26 سورہ قاف، کہ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، حل من مزید، کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ 2 چیزیں ہیں، ابھی ہم اپنے آپ کو 3 میم بتایا تھا نا، 3 میم، کہ 3 میم کو پکڑ لیجئے۔ پہلا میم کیا ہے کہ مراقبہ، اپنی نگرانی کی جائے گی، یہاں پہ بات آ گئی نا، نگہداشت کرنے والا تھا، اور دوسرا مجاہدہ، اور تیسرا جو ہے وہ محاسبہ۔ تو محاسبہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنے گناہ دکھائی دیں گے نا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اور ہم نے غلطی کہاں کی تھی، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا، اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ محاسبے کے بغیر یہ نہیں ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوتا۔ کبھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں اس وقت تک میں نے کیا کیا، میں نے اپنا وقت کہاں کہاں لگایا تھا، کتنے گھنٹے ملے تھے، اور ان گھنٹوں میں میں نے کیا کیا ہے۔ وہ جو خوبصورت عمل والا انسان ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے، یا خوشبودار انسان جو قبر میں نمایاں ہونے والا ہے میرے قبر کے اندر جاتے ہی۔ کتنے لوگ قبر میں جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہم زمین کے اوپر ہیں اس وقت تو نہ پریشان ہوں اور نہ جو ہے نا بھولیں اور نہ بھولیں کہ کسی کو نہیں پتہ کہ زمین کے اندر ابھی یہ جو 2 لوگ ختم ہوئے میرے شوہر کے دوستوں میں سے، ایک کو تو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ابھی 1 دن پہلے ان سے ہماری چیٹنگ کے اوپر بات ہوئی تھی، 1 دن پہلے نہ ان کو پتہ تھا نہ ہمیں پتہ تھا، تو ان کو نہیں پتہ تھا اپنی موت کے بارے میں۔ ہم کہتے ارے ہاں ابھی تو میری بات ہوئی تھی، ابھی تو ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم کو پتہ ہے کبھی اچانک ہم جائیں گے اور لوگ کہیں گے ارے کل ہی تو میری نکھت سے بات ہوئی تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کسی کو نہیں پتہ ہے کب وہ زمین کے اوپر ہے اور کب وہ زمین کے نیچے ہے، اور کتنے لوگ جو بیچارے زندگی کے لیے اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو 1 ہفتہ پہلے نہیں پتہ تھی بات کہ ان کو اچانک زندگی میں یہ معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو ان تمام چیزوں میں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اپنی نگرانی جس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا نیکی میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی نگرانی کرنے والا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور کیا ہے جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، یعنی ایسی زندگی ملے گی جس میں کبھی اب موت نہیں ہے۔ وہاں ان کے لیے
وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ جو کوئی جائے پناہ پا سکے؟ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو جس چیز کی طرف لایا جا رہا ہے، ابھی جو بات ہو رہی تھی تسبیح، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر کر رکھیں۔ اور یہ جو تسبیح کے اوقات ہیں نا، فجر کے بعد کہ صبح کے اذکار اور عصر کے بعد شام کے اذکار، یہ وقت بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرنے کے وقت ہے، جس کے اوپر کئی ایک دفعہ بات ہو چکی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان اوقات کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 41 میں، سورہ قاف ہے، پارہ نمبر 26، اور سنو، جس دن پکارنے والا، منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، اور کیا کہے گا؟ جس دن وہ لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، یعنی اس دن جو حشر پکارنے کی آواز ہوگی اس کو سب لوگ ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ وہ زمین سے مردوں کو نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میری تنبیہ سے، جو میرے ڈراوے سے ڈرے۔ تو سورہ زاریات کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ زاریات کا مطلب ہوتا ہے لگاتار پے در پے آنا، اور یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 60 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہے، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہے، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہے، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہے۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق یعنی ڈفرینٹ قسم کے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی دور بھاگتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے اور راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ تو یہ تہجد کا وقت جو ہے یہ کتنا ہی جو ہے نا خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم سب کو رمضان کے اعتبار سے ملا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، جنتیوں کے جو اعمال اور جو صفات بیان ہوئے ہیں، میں جب کبھی اپنے اعمال اور صفات کو ان کے مقابلے میں رکھتا ہوں تو بہت کچھ فاصلہ پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ جہنمیوں کے عقائد کے بالمقابل جب میں اپنے عقائد کو لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تو بالکل ہی خیر سے خالی تھے۔ وہ کتاب اللہ کے منکر، وہ رسول اللہ کے منکر، وہ موت کے بعد کے زندگی کے منکر یعنی انکار کرنے والے۔ بس ہماری تو حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کو بتائی ہے کہ کیا کہ تقوی والے لوگ جو لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، 3 کیٹیگری بتائی گئی ہے اس میں۔
ایک تو متقی لوگوں کا یہ بتایا گیا. اس کے بعد آگے آیت نمبر اس میں کہ 20 کے بعد آگے جو آیت ہے، بہت زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود اپنے وجود میں. آیت نمبر 20 ہے، اور کیا تم کو سوچتا نہیں ہے آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو. یعنی یہاں پر جو جنتی لوگوں کا جو صفات بتائی گئی ہیں، اس میں راتوں کو کم سونا اور پچھلے پہر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان کے لیے جو نرم کلام کریں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جب لوگ سوتے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اور ہم جو ہے نا، جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کم نیند میں سیر کر دے اور ہمیں تہجد کے وقت اٹھائے، اس لیے کہ یہ جنت کے لوگوں کی صفات ہیں. اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ صفات اپنانے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ تک پہنچی ہے. جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. تو کچھ ناشنا سے یعنی اجنبی سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. اسے ایک بڑے ذیل لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنائے، یعنی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش کی جب خوشخبری دی تو یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے آپ کے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں، کس طرح کی مہم آپ کو درپیش ہے، یعنی آپ کس مہم پر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے یہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ یعنی بہترین دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جب کہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اسے خراب کر کے چھوڑ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر، اس ڈراوے پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم مجھ سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے اور آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. سورہ زاریات آیت نمبر 56. یہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، آپ کی اور ہماری حیثیت اس دنیا میں، ہماری جاب ڈسکرپشن کہ ہم کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں. میں نے وما خلقت الجن
वल-इंस इल्ला लियअबुदून। ये आयत याद होनी चाहिए, हमेशा दिन भर में पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारे दिल के ऊपर ये असरात आते हों कि ये दुनिया के काम हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन मेरा असल काम क्या है? मेरा असल काम अल्लाह की इबादत है। और इसी में अगर दिल ना लगे तो फिर समझ लेना चाहिए कि इंसान की जो है ना वो हालत सही नहीं है। हालत कब सही होगी? जब इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसी में अपना दिल लगा ले, और कोई डिस्ट्रैक्शन भी आए तो फिर अपने आप को बचा बचा के चले दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से। इसी का नाम तक़वा है। अल्लाह ताला हम सबको इस अल्लाह की इबादत में लगा के रखे, अल्लाह के पसंद के कामों में लगा के रखे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह करे हम कामयाब हो जाएं। इसलिए कि बात तो बता दी गई कि काम करने का क्या है, अब इसके बाद भी अगर हम इस काम के ऊपर ना डले तो फिर नुकसान किसका होगा और महरूमी किसकी है? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 56 के बाद 57 पर हैं हम लोग इस वक्त, पारा नंबर 27 पर, यानी इस आयत के ऊपर 56 पर निशान लगाइएगा। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रज़्ज़ाक़ है, बड़ी क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया उनके हिस्से का भी वैसा ही अजाब तैयार है जैसा इन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। इसके लिए ये लोग जल्दी ना मचाएं, आखिर को तबाही कुफ्र करने वालों के लिए उस रोज़ जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। सूरह तूर जो पहाड़ है उसका नाम है, और ये मक्की सूरह है। रुको इसमें 2 हैं, आयात इसमें 49 हैं, और वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एतराज़ था, जो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, उसका जवाब इसमें दिया जा रहा है। मक्की सूरतों की जो ख़ासियत है उस एतबार से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो रक़ीक़ जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मौजज़न समुंदर की, कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़ होने वाला है जिसे कोई जो है वो दूर करने वाला नहीं है, और वो उस रोज़ वाक़ होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा। ये जो छत है ना अल्लाह की, ये उस दिन टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। और पहाड़ उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज़ उन चुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जत बाजियों में लगे हुए हैं, जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम की आग की तरफ ले जाया जाएगा। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, ये वही आग है जिसे तुम चुटलाया करते थे, अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा है? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम खास सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए बराबर है, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। मुत्तकी लोग वहाँ बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ़ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ पियो और मज़े से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आँखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी औलाद भी किसी दर्जे ईमान में उनके नक्श कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। अल्लाह अकबर। यही आयतें हमारे लिए खुशखबरियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन से और हमारे ख़ानदान के उन नेक लोगों से हमें जन्नत में भी ले जाए, और हमें उन ऊँचे दर्जात तक भी पहुँचाए जहाँ तक के वो मौजूद होंगे। तो जन्नत में उनके साथ हम मिला देंगे, और उनके अमल में कोई घाटा उनको ना देंगे। हर शख्स अपने कसब और अपने अमल के एवज़ रहन है, यानी गिरवी है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज़ को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना ज़्यादा ना यावा गोई होगी और ना बदकिरदारी, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे और कहेंगे कि हम पहले अपने घरों में डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली ज़िंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे, वो वाकई बड़ा ही मुहसिन और रहीम है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत किए चले जाइए अपने रब के फजल से, ना तो आप काहिन हैं और ना ही मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक़ में हम गर्दिश अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं? इनसे कहो, अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अक़लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, या असल में ये दुश्मनी में हद से गुजरे हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने यह कुरान ख़ुद गढ़ लिया है? असल बात यह है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं
تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی، یعنی جو اوپر کے آسمانوں کی خبر اور سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے کسی جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کے بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سورہ نجم ہے، تو یہاں پر مکے والوں کو جو اللہ رب العالمین کی جو ہے ڈراوے سے، محبت سے اور سمجھاوے سے، جو اللہ کی محبت ہے انسانیت کے ساتھ کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ النجم کا مطلب جو ہے نا تارے ہیں، اور مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 62 ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہے بخاری اور مسلم میں کہ یہ سورہ نجم وہ پہلی سورہ ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم تاری کی جب کہ وہ غروب ہوا، تم لوگوں کا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سورہ نجم کی آیت کوٹ کی جاتی ہے اس بات کے لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حدیث کا وزن کیا ہے، حدیث کی حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ اس کا جواب یہاں پر اس آیت میں دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے پسند کیے اور آپ ہی کے احکامات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ آپ نے اپنی خواہش سے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم ایسا کرو اور ایسا کرو، اس لیے حدیث کے اوپر عمل کرنا اللہ کے حکموں کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، اور نعوذ باللہ حدیث سے روگردانی کرنا اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنا ہے۔ تو حدیث کی حیثیت عمل کے اعتبار سے جو ایسی ہی ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، سارا حکم اور پوری کی پوری شریعت اور سارے کا سارا دین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 7 پر ہیں سورہ نجم میں، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ اب اس وقت جبریل علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اس نے اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، اور اس وقت یہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہیں نہ چوندھیائی نہ حد سے تجاوز ہوئیں، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ جب معراج کے وقت میں جب آپ اوپر تشریف لے گئے تھے، جب بھی آپ نے ان کو سدرۃ المنتہا پر اپنے اصلی حالت میں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، سورۃ النجم پارہ نمبر 27، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، اور دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ محض وہم گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں
ان کو اجازت نہ دے دے جس کے لیے کوئی کوئی بات سننا چاہتا ہے ہو اور اس کو پسند کرے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں ان کا علم کچھ علم ان کو حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات آپ کا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے برے اعمال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ آپ کے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، اور وہ آپ کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے آپ کو پیدا کیا، اور جب آپ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی تم لوگ، اس وقت لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، جب تم لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور سارا دے کر اور تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کے اس نے سعی کی ہے۔ یہ دو آیتیں ایسی زبردست ہیں۔ ایک آیت تو ہم لوگ بہت پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسری چیز کہ کوشش کر جاؤ یہیں پر اس دنیا میں کمر کس لیا جائے، اس لیے کہ کمر کسنے کا ہی اور جو صحیح ڈائریکشن کا عمل ہی، بعض لوگوں کو صحیح عمل معلوم ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے پاس ہمت ہوتی ہے صحیح عمل نہیں معلوم ہوتا، جس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی صرف توفیق مانگتے رہنے سے نہیں ہوگی، ہمت کرنے سے ہمت آتی ہے، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، تو یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی علم سیکھنے سے علم آتا ہے کہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم سکینت انسٹیٹیوٹ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ نجم کی جو یہ آیت ہے نا، یہ بہت زبردست ہے، اور اس لیے آپ کو علم کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ علم جو ہے نا انسان کو سنبھالتا بھی ہے اور ہمت بھی بنائے رکھتا ہے اور گول بھی دکھائے رکھتا ہے، وہ کبھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے پاتی انسان کی آنے والی زندگی کے وہ مرحلے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے تیاری پکڑے ہی رکھتا ہے۔ تو علم جو ہے نا سب سے بڑا، علم کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے، علم کو حاصل کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی باتیں آپ کو اس راستے سے کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیتی، اور آپ کبھی اس راستے کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں، اور یہ کہ اس کی سعی اور اس کی جد و جہد ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ ہم اس وقت سورہ نجم پر ہیں، آیت نمبر 43 پر، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرہ کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، وہ اوندھی گرنے والی بستیوں کے میں اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے؟ اور ایک تنبیہ ہے، ایک ڈراوا ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سجدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ قمر کو مکمل کر لیتے ہیں، چھوٹی سی سورہ، پھر سجدہ الرحمن ہم لوگ کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سجدہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر جو کہ مکی سورہ ہے، قمر کا مطلب چاند ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 55 ہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔